السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفتح کی 4 آیات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما۔ الحمدللہ۔ جی تو 10 منٹ ہیں ہمارے پاس اس کا صرف کرنے کے لیے۔ 10 منٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جلدی کیجئے گا انشاءاللہ۔ خدیجہ ارشد آئیے۔ جی سر۔ یقولو کے بارے میں بتائیے۔ سر یہ فعل ہے، متصرف ہے، کاف واو لام اس کا مادہ ہے، باب ناصرہ سے آتا ہے، یفعلو جنس مؤنث ہے، عدد مذکر۔ جنس مؤنث ہے، عدد مذکر۔ سوری سر، جنس مذکر ہے، عدد واحد۔ ٹھیک ہے۔ راحیلہ طارق آئیے۔ جی سر۔ المخلفون کے بارے میں بتائیے۔ المخلفون یہ اسم ہے اور مشتق ہے، اور اس کا مادہ ہے خا لام فا، اور وزن ہے تفعیل سے ہے، اور خلفا یخلفو، نہیں سوری، یہ ہے تو مخلفن۔ مخلفون کس وزن پر ہے اور کون مخلفن سا اسم ہے؟ مخلفن اسم الفاعل ہے یہ۔ وزن نکالیں، کیا بن رہا ہے؟ مخلفن وزن کیا بنے گا؟ وزن مخلفون روٹ لیٹر کیا ہے؟ خا لام فا۔ خا لام فا کی جگہ پہ فا عین لام ڈالیں۔ فعلن فعلن میں نے کہا خا لام فا، یہ جو اسم لکھا ہوا ہے اس میں جی خا جی لام فا کی جگہ پر فا عین لام ڈالیے اور پھر پڑھیے کیا بنتا ہے۔ یخلفن یخلفن لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم اغفر لی ولہا، اللہم اہدنی واہدیہا۔ یخلفن ایک منٹ سر، باب تفریح سے ہے نا، خلفا یخلفن، اب باب یہ سر تفریق کے اندر کیوں گھسی ہوئی ہیں؟ آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا لکھا ہوا؟ جی جی سر یہ نظر نظر بھی آ نہیں رہا آ رہا؟ ہے، سر آ رہا ہے نظر۔ آ رہا ہے نا؟ اس کے اندر خا لام فا پڑا ہوا ہے نا؟ جی جی اسی اسم میں خا لام فا کی جگہ پر فا عین لام ڈال دیں، ایز اٹ از پڑھ دیں اس کو فا عین لام ڈال کے۔ فعلو سر پھر بنے گا لا حول ولا۔ خا لام فا
سر پہلی دفعہ ہینڈ ریس کیا ہے اتنے عرصے کے بعد یہ ہے نا تھوڑی سی خا کنفیوژن لام ہو فا، گئی۔ یہ ہے نا، جی جی اس کی جگہ پر محترمہ فا عین لام ڈال دیجئے، اچھا اس کو ہٹا دیں، اس کی جگہ فا عین لام ڈالیں، وہی حرکتیں رکھیں، پڑھیں کیا بن رہا ہے۔ اچھا مفعل شکریہ، مفعل کا وزن ہے، اور مفعل اسم المفعول کا وزن ہے۔ جی سر بھول گئی تھی مجھے لگ رہا تھا اسم المفعول ہے سوری اسم سر الفاعل مفعل ہوتا ہے، جی جی سوری وہ زیر اور آتا اس ہے کے اس میں علاوہ زبر ہوتا ہے جب بھی آپ کو کہا جائے کہ روٹ لیٹر، جب روٹ لیٹر ہمیں پتہ چل گیا نا کیا ہے، تو وزن نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس روٹ جی لیٹر جی کی جگہ پر سوری سر فا عین لام ڈال دیں بس۔ جی سر وہ میں بھول گئی تھی یہ اسم مفعول تھا وہ زبر آتا ہے نا اسم المفعول میں اور آگے زیر چلیں، آتا ہے اب اسم آگے الفاعل میں جنس کیا اور عدد کیا ہے؟ یہ جنس مذکر ہے اور عدد جمع ہے جمع کون سی، سالم یا مکسر، تکسیر؟ جمع سالم ہے شکریہ، گڈ۔ عائشہ جمی آئیے۔ جی الاعراب کے بارے میں بتائیے، الاعراب۔ اسم ہے، جامد ہے، عین را اور با اس کا مادہ ہے، اور وزن کیا ہے؟ یہ جو ہے افعالون کے وزن پہ اعرابیون ویری گڈ۔ اعرابیون، اور جو ہے یہ جمع ہے، واحد اس کی گڈ، اعرابیون ہے، اور ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ۔ مجھے یہ بتائیں مخلف ان کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے رہ جانے والے پیچھے کر دیے جانے والے۔ پیچھے رہ جانے والے، دوبارہ سوچئے۔ اسم مفعول ہے نا تو کر دیا جانے والا، خلف یخلف تخلیفا، اور یہ ہے مخلف، اسم پیچھے کر دیا المفعول جانے ہے، والا ہوگا، پیچھے کر دیا جانے والا ہوگا نا پیچھے چھوڑے اسم۔ جانے والا، مخلف۔ ترجمہ اوکے، کریں کیا ہے؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتی کہتے ہیں۔ تو یہ سین کا کیا کرنا ہے پھر ہم نے؟ یہ حرف توکید ہے، پس وہ پیچھے رہ یہ جانے حرف والے تاکید ہے؟ سیقول وہ اس میں اوہ، دائرے میں جائے گا اس کا میننگ اس کے، ٹھیک ہے، پس وہ پیچھے رہ جانے والے دیہاتی کہیں گے۔ ثقیبہ انعامدار، آپ کیا ترجمہ کریں گی؟ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے چھوڑ دیے گئے، تم ان سے کہیں گے کہ ہم کو تم ان ہمارے سے کہیں گے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ تم کو وہ لوگ کہیں گے، ہاں جی، آپ سے عن قریب وہ لوگ کہیں گے، یہ سین آپ لوگ اگنور کر رہے ہیں، آپ سے عنقریب وہ لوگ سین کہیں آپ گے لوگ اگنور کر رہے ہیں، یعنی مستقبل میں بتانا عن قریب آپ سے وہ کیا کہیں گے؟ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ آپ سے کہیں گے، جو لوگ چھوڑ دیے گئے پیچھے دیہاتیوں میں سے وہ آپ سے کہیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ہاں ٹھیک ہے عائشہ جبی، سین جی پر جی توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اوکے، آگے بڑھتے ہیں۔ سمینہ احمد، جی سر، آپ کو مشکل میں ڈالنے لگے ہیں، تیار ہیں آپ؟ جی ڈر لگ رہا ہے سر جی بہت زیادہ۔ چلیں ماشاءاللہ، شغالت کے بارے میں بتائیے۔ شغالت فعل ماضی ہے، یہ متصرف ہے، باب اس کا فا ہے، اور واحد روٹ مؤنث لیٹر پہ غائب۔ سب سے پہلے روٹ لیٹر بتائیے۔ جی شین غالام شین غائن لام۔ شین غین لام، فاز باب جی سے ہے، وزن بتائیے یہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ فعالت۔ ویری گڈ۔ عدد اور جنس بتا دیں جلدی سے۔ جی واحد مؤنث۔
اوکے ٹھیک ہو گیا. فریحہ نعمان اموال کے جی بارے سر. میں بتائیے. سر اسم ہے، جامد ہے، میم واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور افعال کے وزن پہ ہے، اور جنس اس کی ہے مذکر، اور عدد ہے جمع. سمینہ احمد اموال کی جنس کیا ہے؟ سوری، جنس مؤنث. ہم مس سمیمہ مذکر. احمد جی مذکر. مذکر ہے. اموال سوری جمع ہے، جمع ہے، یہ غیر عقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے فریحہ نعمان، جمع ہوتی ہیں جو غیر عاقل کی، وہ مؤنث ہوتی. صحیح ہے. جی سر. کیا ترجمہ ہوگا فریحہ؟ شغلتنا اموالنا. مصروف رکھا ہم کو ہمارے مالوں نے. ہم کو ہمارے اموال نے مصروف رکھا. وَأَهْلُونَا اگر اس کو بھی ساتھ ملا دیں تو کیا بنے گا؟ شغلتنا مصروف اموالنا وَأَهْلُونَا. مصروف رکھا ہم کو ہمارے مالوں نے، اور ہمارے اموال نے، اور ہماری اہل نے، یا گڈ. ہماری جان نے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شمع انجم اہلو کا بتائیں کیا ہے؟ اس میں ہے، جامد ہے، ہمجا ہا لام مادہ ہے، وزن ہے اف جہا لام فعلو، فعلو وزن ہے، نہیں، وزن ہے اور افعلو. افعلو. صحیح ہے. افعلونا. نون یہاں پر ڈراپ ہوا افعلو، ہے نا مضاف بننے کی وجہ سے. جی صحیح ہے. افعلونا وزن ہے، مذکر ہے، جمع سالم ہے. جمع سالم ہے. گڈ. عظمیٰ آئیے جی استاد صاحب. اگلے کلمے کا کریں. جی استاد صاحب، یہ فعل ہے، متصرف ہے، مادہ اس کا ہے غائن فا را، اور یہ استاد صاحب یہ جنس اس کی مذکر ہے، عدد اس کا واحد ہے. باب آپ لوگ نہیں بتاتے ہیں، باب کوئی باب استفعال نہیں سے بتاتا ہے، کوئی استفعال، مادہ نہیں بتاتا ہے. باب استفعال سے ہے. اور وزن کون سا بن رہا ہے ادھر؟ غفر یغفر، باب ضرب یضرب. نو، اس کلمہ کا یہاں پر وزن کیا ہے؟ استفعال، کیا؟ استغفر، استفعال، استفعل. 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 جی استاد صاحب. کیا ترجمہ ہے؟ فاستغفر لنا. بس آپ مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے. کیا طلب کرنا ہے ہمارے لیے؟ مغفرت طلب کیجئے استاد صاحب. تو مغفرت تو خاموش ہو گئی آپ اس پر. کیا استاد ترجمہ صاحب ہے؟ آواز نہیں آئی ابھی، میں نے کہا تھا. اب اس پورے حصے کا ترجمہ کریں. شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا. جی استاد صاحب، مصروف کیا ہمیں ہمارے مالوں نے اور ہمارے گھر والوں نے، بس آپ مغفرت طلب کیجئے ہمارے لیے. ویری گڈ. زینت اشتیاق، جی استاد. یقولون کے بارے میں جلدی سے بتا دیجئے. جی استاد، فعل مضارع ہے، متصرف ہے، قاف واو لام حرف مادہ ہے، قال یقولو باب ہے، اور نون سے، باب نون سے ہے، جنس مذکر ہے، اور عدد جمع سالم ہے. یہاں پر اس کا وزن کیا ہے؟ اس کا وزن یفولون، نہیں، کیا وزن ہے شمع انجم؟ یفعلو، یقولون، کیا وزن ہے؟ یفعلون. عظمیٰ کیا وزن ہے؟ جی استاد صاحب، یفعلون. وزن ہے یفعلون. ٹھیک ہے، وہ پھر بعد میں تبدیلی ہوئی ہے. جو یہ والی تبدیلی ہے نا، اس کو وزن میں نہیں لائیں گے ہم. ٹھیک ہے، جی اس کو تبدیلی کو ہم نہیں لا سکتے. دیکھیں، یوں ہی ہم قاف واو لام کی جگہ پر فا عین اور لام ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟
یہ غیر صحیح مادہ ہے نا عظما؟ جی استاد صاحب. کاف والوم لام غیر صحیح ہے نا سمینہ احمد؟ جی سر. جو ہی فا عین لام ڈالیں گے تو یہ غیر صحیح ہے یا صحیح ہے؟ اب صحیح ہے. جب یہ ڈلے صحیح. گا تو ساری جو تبدیلیاں وہ کیا ہوں گی؟ ریورس ہو جائیں گی، جی. تو وہ نارمل پڑا جائے گا، یفعلون. صحیح ہے. اور یہ جمع سالم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کون تھی کہاں چلی گئی جنہوں نے جمع سالم کہا؟ انہوں نے میرا خیال ہے خود کو میوٹ کر کے ہاتھ بھی نیچے کر لیا یا چھوڑ گئی. یہ جمع سالم نہیں ہے، بس یہ جمع غائب کا صیغہ ہے، اس طرح سے کہیں گے. اوکے، عذرا پروین السینہ کے بارے میں بتائیے. السنت جی اسم ہے، جامد ہے، لام سین نون ہے، مادہ مذکر ہے، مفرد ہے. وزن کہاں گیا؟ وزن لام سین نون کی جگہ پر فا عین لام ڈالیں، سیم حرکات رکھیں، آپ کا فی وزن نکل آئے گا، آپ کا نہیں کلمہ کا. فی آل جی فی آلن فی آلن. اچھا دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ لوگوں کو قاعدہ بتا دیتا ہوں، اس کے باوجود وزن نہیں نکلتا آپ سے، تو پھر کیا کیجیے ہم؟ یہ نکالنے کی کوشش کری تھی، یہ نہیں نکل پائی تھی میں. غلط نکالا نا آپ تاکہ نے. کری تھی. لام جی کی جگہ پر یہ فا لکھی رکھیے، نہیں ہوں. جی لام کے تب سین کی جگہ عین رکھیے، جی اس کے نیچے فا زیر لگا دیجئے. ای نون کی جگہ جی فعیلا نون کی جگہ لام جی رکھیں اور لام پر زبر لگا دیں، اور آگے تائے مربوطہ ویسے کھڑی ہوئی ہے. فعیلتن. یہ حمزہ کھا گئی ہیں آپ، کیا ہوا ہے؟ روزہ لگ رہا ہے. نہیں افعلتن. افعیلتن. جی اتنا تو استاد. آپ کا حل کر دیتے ہیں، پھر بھی آپ لوگ نہیں دیکھ رہے، تو بتائیے میں کیا کروں؟ جی ہم ہی لوگ کن جہان ہے، اللہ دعا آسانی کیجیے گا کرے. ہم لوگ کے کیا لیے. ترجمہ ہے؟ جی یقولون آمین. بألسنتہم. وہ لوگ اپنی زبان سے. کیا کہا؟ مجھے ترجمہ نہیں آتی صحیح سے. یقولون کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں. دیکھیں، کہیں گے، پیچھے بات آ رہی ہے نا، کہیں سیقولو، گے. جی جی مستقبل کی بات آ رہی ہے، تو یہاں بھی وہی یقولون کیا کریں گے؟ جی وہ لوگ کہیں گے. کہیں گے. بِأَلْسِنَتِهِمْ کیا ترجمہ ہوگا؟ السنہ لسان کی جمع ہے، زبان کو کہتے ہیں. لسان جی اپنے زبانوں سے. اپنے زبانوں سے کہیں گے. شکریہ. جی شمیم اختر جی سر. لئیسا کے بارے میں بتائیے. لیسا یہ فعل ہے، جامد ہے، اور اس کا مادہ اور وزن بھی پھر نہیں ہوگا، جامد ہے تو. مادہ ہوگا، وزن نہیں ہوگا. لام یاسین. جی آگے. لام جنس ہے، جنس اس کی مذکر ہے اور عدد واحد ہے. ٹھیک ہے. قلوب کے بارے میں بتا دیجئے. قلوب یہ اسم ہے، متصرف ہے، مادہ اس کا قاف لام با متصرف اور ہے، فعول قلوب وزن پر ہے. متصرف ہے. نہیں سر جی، جامد بولے. آپ نے متصرف بولا ہے. اوکے، آگے. سر بولا سسٹر. جی. سوری جی سر. مادہ قاف لام با اور فعول وزن پر ہے. جنس اس کی مذکر ہے، نہیں قلوب یہ مؤنث ہے. جمع غیر آخر سب مؤنث ہوتے ہیں. جی سر. اور عدد اس کا ہے جمع تکسیر. ٹھیک ہے، گڈ. سارا خان جی سر. کل کے بارے میں بتائیے، کل تھوڑی آواز نکالیے گا. فعل امر ہے، متصرف ہے، قاف واو لام اس کا مادہ ہے، باب نون سے بنے گا. اس کا سر قولا یقولو، مذکر ہے اور واحد ہے. تو وزن کل کا وزن بتائیے کیا نکلے گا؟ سر فل. فل. اوکے. یملک کے بارے میں بتائیے کیا ہے؟ فعل مضارع، فعل ہے، متصرف ہے، میم لام کاف روٹ لیٹر ہیں، باب دعات سے. یفعلو کے وزن پر بنے گا.
मुजक्कर है और वाहिद है। ठीक है, गुड। समीना अहमद, जी सर। शयन के बारे में बताइए। शैयान इसम है, जामिद है, और इसका रूट है शीन हमजा या। शीन या हमजा। शीन या हमजा, और जिन्स इसकी जो है ये वाहिद है और मुजक्कर है। वजन, वजन ये फाइलुन के वजन पर किसके वजन पर? है, फाइलुन के वजन पर। शीन या हमजा की जगह पर फा आइन लाम डाले तो क्या बनेगा? फाइलुन, फाइलुन, हाँ जी, फाइलुन। मुझे बताइए ये जो या है इस पर कोई हरकत है? नहीं, तो फिर आप वजन बनाते हुए हरकत क्यों दे रही हैं उस पर? फाइलुन, सॉरी, फाइलुन, फईलुन क्यों बनेगा? शैउन। शयउन का वजन रूट सॉरी लेटर है सर, शीन या हमजा, इसकी जगह आपने डालना है फा आइन लाम। शाइउन, फाइलुन, क्या? शाइउन बनेगा पहले, तो हम या साकिन कर देंगे तो फिर शाइउन, जो मुझे समझ आ रही है। सॉरी सर, मैं नहीं, आपको बहुत गड़बड़। समझना पड़ेगा। शीन पर कौन सी हरकत है बताइए? तीन पर फतहा। फतह है, यही फतह फा पर डाल दें। डाल दी? जी, फा। सुन लें अब या की जगह आयन रखें। आयन पर कौन सी हरकत है? या पर कौन सी हरकत है? सुकून है। सुकून है, आयन पर सुकून डालें। लाम पर कौन सी, हमजा पर कौन सी हरकत है? हमजा पर फतहा। हमजा पर फतह है, यानी तो डबल जबर है, ऐसे ही है ना? जी जी जी, तनवीन है, पता। ओके, सो हमजा की जगह लाम डालकर डबल जबर डालें, क्या बन रहा है? फा, फालन। फालन बन रहा है ना? तो आप ये फाई फुई क्यों कर रही हैं? फालन। जी इतना आसान है इसका फालन वजन। ठीक है, जी जी। बहुत मेहरबानी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो फिर साड़ी को कोई इलाज नहीं। इंशाल्लाह। अमीना हनीफ, अरादा के बारे में बताइए। जी, फेल है, मुतसर्रिफ है, रा वाउ दाल इसका रूट वर्ड है, बाबे फाल से है, और इसका मोल जो ये है अफ अमीना अफ आवाज थोड़ी आलुन। बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। जी सर। अफ अफ आलुन के वजन पे। अफ आला है ना, अफ आलुन कैसे होगा? अफ आला सर, फेल है ना? सॉरी, अफ आला है सर जी, हाँ जी सॉरी। मुजक्कर है और वाहिद है, हमेशा कुछ ना कुछ गलती कर ही दर्रन के देता हूँ, बारे में इतनी बताइए, थोड़ी डर आवाज लगता है। बढ़ाइए अपनी। जी जी। दर्रन इस्म है, जामिद है, दौद रॉ रॉ इसका रूट वर्ड है, और फालुन के वजन पर है, मुजक्कर है, वाहिद है। गुड, ठीक हो गया। समिया सुल्ताना, जी सर। नफन के बारे में बताइए। इसम है, जामिद है, नून फा ऐन इसका मादा है, फालुन के वजन पे है, मुजक्कर है, वाहिद है। क्या तर्जुमा है? इन आरादा बिकुम दर्रन औ आरादा बिकुम नफआ। अगर वो इरादा करे तुम्हारे साथ किसी तकलीफ का, या इरादा करे तुम्हारे साथ किसी फायदे का। फायदे का, ठीक है। हाजरा सलमान आई है। जी। काना के बारे में बताइए जल्दी से। जी, फेल है, मुतसर्रिफ है, अ, अम, काफ काफ वाव नून उसका मादा है, और फ़अल 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 उसका वजन है, और वो है मुजक्कर है, वाहिद है। ठीक है, गुड। रेशमा तनवीर, तामलूना के बारे में बताइए। जी, फेल है, मुदारे है, फेल मुदारे है,
اور متصرف ہے این میم لام اس کا روٹ لیٹر ہے. تفعلون تفعلون ٹھیک ہے. تفعلون وزن ہے. باب کیا ہے؟ باب سین ہے. عامل یعملو. آگے بڑھیے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی مذکر ہے اور جمع ہے. جمع غائب ہے. اوکے. فہیمہ آئیے خبیرن کے بارے میں بتائیں. جی سر جی یہ اسم ہے اور یہ مشتق ہے. مادہ خواہ با را ہے اور باب اس کا وزن اس کا فعیل پہ ہے. باب کاف سے ہے اور جنس مذکر ہے. عدد مفرد ہے. ٹھیک ہے. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ حاجرہ سلمان. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا. بلکہ اللہ باخبر ہے اس پہ جو تم عمل کرتے ہو. اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو. گڈ. شائستہ آئیے. زننتم کے بارے میں بتائیں. تھوڑا سپیڈ پکڑیں. فعل ہے متصرف ہے فعل ماضی ہے متصرف ہے مادہ ہے ضاد نون نون ضا نون نون وزن ہے فعلتم باب ہے زن نون اور جنس ہے مذکر عدد ہے جمع. ینقلب کے بارے میں بتائیے. کاشف. مسز کاشف. سر ینقلب فعل مضارع ہے متصرف ہے قاف لام با اس کا مادہ ہے اور اس کے باب انفعال سے ہے اور اس کا وزن مذکر اور واحد ہے. وزن ینفعلو ہے. گڈ. زویا صدیقی رسول کے بارے میں بتائیے. جی استاد اسم ہے جامد ہے اور اولن کے وزن پہ ہے. راسیم سین لام اس کا مادہ ہے. مذکر واحد ہے. عتیقہ مومنون کے بارے میں بتائیے. جی سر اسم ہے مشتق ہے حمزہ میم نون مادہ ہے. باب افعال سے اسم الفاعل مفعولون وزن مذکر جمع سالم. ندا انصاری اہلی کے بارے میں بتائیے. جی اسم ہے جامد ہے حمزہ ہا لام اس کا مادہ ہے. افعلن کے وزن پہ ہے. نہیں فعلن کے وزن پہ. نہیں افعلن کے وزن پر. ٹھیک ہے. جی اور کیا اور ہے؟ مذکر ہے. جی مذکر ہے اور جمع ہے. یہ جمع سالم ہے. جی یہ اہلو تھا نا تو چونکہ اس الہ کی آیا نون تو ڈراپ ہو گئی. اہلی ہو گیا. جی ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. مبین اسحاق ابدن کے بارے میں بتائیے. جی سر یہ اسم ہے اور جامد ہے اور مذکر ہے اور اس کا مادہ ہے حمزہ با دال اور یہ فعالن کے وزن پر ہے اور یہ واحد ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوا اس کا؟ مبین اسحاق. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور مومن پلٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف. کبھی بھی نہیں پلٹیں گے اپنے گھر والوں کی طرف. گڈ. ٹھیک ہے. عروج عبید اللہ. زینہ کیا ہے؟ فعل ہے متصرف ہے زا یا نون مادہ ہے باب تفعیل سے ہے مذکر ہے واحد ہے. بتائیے یہ مجہول ہے یا معلوم ہے؟ مجہول ہے. مبنی مجہول ہے. مبنی للمجہول. گڈ. جی زبیدہ بنت منیر. جی استاد. ظننتم کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع یا امر؟ ماضی. ظن سو کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. سوء یہ جامد ہے یا مشتق ہے؟ جامد. اور ظن جامد ہے یا مشتق ہے؟ جامد. اور قلوب؟ یہ بھی جامد. گڈ. حلیمہ ناصر قومن کے بارے میں بتائیے. آواز جامد بڑھائیں. ہے مادہ ہے
اسم ہے، جامد ہے، قاف واو میم مادہ ہے، قوم فعلن کے وزن پر، اور مذکر ہے اور جمع ہے۔ گڈ۔ بورن کے بارے میں بتائیے جلدی جلدی۔ اسم ہے، جامد ہے، با واو را مادہ ہے۔ اچھا، یہ فعلن کے وزن پر ہے، مذکر ہے، جمع تکسیر کا صیغہ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے بائرن۔ سو بورن یعنی بورن بائرن کی جمع ہے، ہلاک ہونے والے۔ سو کیا ترجمہ ہے اس کا، مجھے کون بتائے گا؟ فریحہ نعمان، وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ کا۔ اور سجا دی گئی یہ تمہارے دلوں میں، یہ بات تمہارے دلوں میں، وہ تمہارے دلوں میں، ذَلِكَ۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارے دلوں میں۔ عظما، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ کیا ترجمہ ہوگا؟ اور تم نے گمان کیا برا گمان۔ گڈ۔ حاجرہ سلمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا کیا ترجمہ ہوگا؟ تھی وہ بہت بری تھی وہ قوم۔ اچھا، بہت بری تھی نا، بات نہیں مانتی تھی، عربی نہیں پڑھتی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ برا کا معنی ابھی میں نہیں نے سمجھ بتایا آیا۔ بورن کا ہلاک ہونے والا۔ ہلاک ہونے، جی وہ تھی قوم ہلاک ہونے والی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، وہ نہیں تھے، تم ہے، تم ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم۔ جی ٹھیک ہے، جی۔ اوکے، شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ مبین اسحاق، جی سر۔ یؤمن کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے۔ اعتدنا کے بارے میں بتائیے جلدی سے۔ جی سر، اعتدنا یہ فعل ہے اور یہ متصرف ہے، اور عین تعدال اس کا مادہ ہے، اور سر عین تعدال اس کا مادہ ہے، اور افعلنا کے صیغے باب افعال سے ہے، اور یہ مذکر ہے اور یہ جمع ہے۔ کافرین کے بارے میں بتائیے جلدی سے۔ کافرین سر یہ اسم ہے، جامد ہے، اور سوری مشتق ہے، اور کاف را اس کا مادہ ہے، اسم الفاعل ہے اور جمع ہے اور سائرن کے بارے میں مذکر بتا ہے۔ دیجیے۔ سائرن سر یہ اسم ہے اور مشتق ہے، اور سین عین را اس کا مادہ ہے، فاعلون کے وزن پر ہے، اور یہ صفت کا صیغہ ہے اور مؤنث۔ گڈ۔ درخشاں شیخ، جی سر۔ ملک کے سر بارے میں اس میں بتائیے جلدی سے۔ سر اسم ہے، جامد ہے، فعلن کے وزن پر ہے، اور میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مذکر ہے اور واحد ہے۔ یشا کے بارے میں بتائیے۔ یشا سر فعل ہے اور متصرف ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور مذکر ہے اور واحد ہے۔ یعذب کے بارے میں بتا دیں۔ سر اسم ہے، سوری فعل ہے، متصرف ہے، اور عین ذال با اس کا روٹ ورڈ ہے، عذب یفعلو، سر یفعلو اس کا وہ ہے وزن ہے، اور مذکر ہے، واحد ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ غلط۔ اللہ ہی کی بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ بادشاہت لفظ کو ذرا چینج کریں۔ سر ملک جو ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ اچھا، اور بادشاہ آپ نے پہلے کر دیا ہے تو مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ جی جی سر۔ جو بات آپ نے کی اس میں تو للسماوات والارض بنتا ہے۔ جی سر، امینہ اور حنیف، زمین اور یغفر آسمان لمن کی یشاء بادشاہی۔ ویعذب من یشاء کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ بخشتا ہے جس کو چاہے۔ امینہ حنیف، امینہ حنیف، زبیدہ بنت منیر۔ سوری سر۔ جی امینہ حنیف۔ بخشتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ
اور عذاب دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے وہ. وکان اللہ غفور الرحیم کیا ہوگا؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے بخشنے والا ہے. والا، بہت رحم کرنے والا بہت. ہے. اوکے جی، اب آتے ہیں اب اگلے معاملے کی طرف. عروج عبید اللہ جی استاد. سیقولو کے بارے میں یہ بتائیے، فعل مضارع اعرابی حالت کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. فاعل کیا ہے؟ فاعل مخلفون. کیسے پہچانا المخلفون یہ فاعل ہے؟ کیونکہ مرفوع ہے اور مرفوع ہونے کی علامت واو ہے. ٹھیک ہے، اور لکا کیا ہے؟ لکا متعلق فعل. من الاعرابی کیا ہے؟ یہ بھی متعلق ہے اس المخلفون کے. متعلق المخلفون مخلفون چونکہ مشتق ہے. اس کو مفعول ہے. اوکے، کیا ترجمہ کریں گی؟ سیقول لک المخلفون من الاعرابی. ان قریب آپ کو کہیں گے پیچھے چھوڑے جانے والے دیہاتیوں میں سے پیچھے چھوڑے جانے والے. گڈ. زبیدہ بنت منیر، شغلتنا اموالنا، شغلت فعل ماضی ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ جی اموالنا. اموالنا، صرف یہی فاعل ہے؟ اموالنا و اہلنا. ٹھیک ہے، یہ کیسے پہچانا آپ نے کہ یہ دونوں فاعل ہیں؟ جی یہ دونوں مرفوع ہیں. مرفوع. زبیدہ بولیے. جی دونوں مرفوع ہیں. دونوں مرفوع ہیں. یہ نا کیا ہے؟ شغلتنا یہ مفعول. مفعول ہے. مفعول کی اعرابی حالت کیا ہے یہاں پر؟ یہ نصب کی جگہ پر. گڈ. اور یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل، بارز، منفصل، کیا؟ جی ضمیر بارز متصل. گڈ. اموالنا میں مضاف کیا ہے؟ اموالو. اموالو. اور مضاف الیہ کیا ہے؟ نا ضمیر بارز متصل. اہلونا میں مضاف کیا ہے؟ اہلو. اور نا کیا ہے؟ مضاف الیہ ضمیر کیا بارز ترجمہ ہوا؟ متصل. شغلتنا اموالنا و اہلونا. جی ہمیں مشغول رکھا ہمارے اموال نے اور ہمارے گھر والوں نے. گڈ، ماشاءاللہ. حلیمہ ناصر، فاستغفر لنا فعل امر ہے، فاعل کدھر ہے اس کا؟ کے اندر ضمیر مستتر کیا ہے؟ انتا. ہے ضمیر بارز ضمیر بارز ہے. اچھا، بارز بھی کہہ رہی ہیں، تو بارز کدھر ہے دکھائیے. ضمیر ضمیر مستتر جی ضمیر کون سی ہے؟ وہ نام لیں گی اس کا؟ انتا. شکریہ، مہربانی آپ کی، آپ نے میری بات سن اور سمجھ لی. انتا. لنا کیا ہے جملے میں؟ متعلق فعل. فا کیا ہے؟ یہ فا عطف ہے یا فا استئنافیہ ہے یا کیا ہے؟ عاطفہ. جی فہیمہ، یہ فا کیا ہے؟ سر جی عاطفہ ہی ہے، کیونکہ پیچھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مصروف رکھا ہے ہمیں ہمارے اموال نے اور اہل نے، تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. مجھے عاطفہ ہی سمجھ آ رہا ہے، یا پھر سببیہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کریں. جی زویا، کیا ہے یہ؟ کیا الگ جملہ شروع ہو رہا تو نہیں ہو رہا، استئناف کہہ سکتے ہیں سر. استئناف ہے مس فہیمہ. سر کنیکشن تو ہے پیچھے بات سے. نہیں، ایسا نہیں کنیکشن عطف نہیں ہو رہا نا. دیکھیں، عطف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ڈس کنیکشن ہے، کہ شغلت فعل ماضی ہے اور استغفار کیا ہے؟ فعل امر ہے. فعل امر ہے. عطف ہو سکتا ہے؟ جملے کا جملے پہ عطف نہیں ہو سکتا سر جی. جملے کا یہ جملے ضروری پہ ہے. ہو سکتا ہے، لیکن معنوی کنیکشن نہیں پیدا ہو رہا نا.
शगलतना अमवालुना व अहलूना। देखें वो बात अलग हो गई ना। पहले उन्होंने क्या कहा कि हमें हमारे घर वालों और हमारे अमवाल ने मसरूफ रखा, ठीक है। जी अगली बात उन्होंने नई की है, उसका उससे कोई ताल्लुक है? मुझे सर जी पता नहीं क्यों ताल्लुक नजर आ रहा था, क्योंकि नहीं है इन्होंने वो। आप मुझे समझ आ रही है आपका जो नजर आ रहा है, वो मैं तफसीर में बता दूंगा कि इसका ताल्लुक नहीं है। सही है, ठीक है। अगली बात वजाहत कर रही है ना, यक़ूलून बि अलसिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। जी सही है। अलग हो गई ना सबबिया बात। भी नहीं बना सकते सर जी इसको, हाँ जी, सबबिया भी नहीं बता सकते कि इसलिए आप दुआ कीजिए, यानी अगली एक इस्तिग़फ़ार तलब आयत आ रही कीजिए। है मिस फ़हीमा, वज़ुय्यिन जी ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम। उसका मतलब पता है क्या है? जी, मुज़य्यन कर दिया इस उनके वक्त दिलों में। आपकी हालत भी वही हो रही है। आयत की तफसीर समझ आ गई है? जी जी वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम। अल्लाह ताला ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि चूंकि उनके दिल में ये आ चुका था, या वो बल्कि वो इस चीज को पसंद कर रहे थे कि ये उधर जाएं और उधर जाके ये खत्म शत्म हो जाएं। जब वो जो चीज इंसान पसंद कर रहा होता है, जिस तरफ उसकी रुग़बत होती है, वही चीज उसके दिल में व्यवस्था कर दी जाती है। यानी शैतान उस चीज को और मुज़य्यन करके ले आता है, ठीक है। जी सही है? जी जी मैसेज मिल गया आपको? जी, क्लियर कट। ओके। सो ये डिस्कनेक्ट हो रहा है पिछले टॉपिक से, सही है। जी सही। ओके, आगे बढ़ते हैं। मुबीन इसाक, जी सर। यक़ूलून बि अलसिनतिहिम, यक़ूलून का फाइल क्या है? सर इसमें फाइल वावुल जमा है। गुड। फस्तगफिर लना का तर्जुमा तो हम कर ही नहीं रहा, चले हमारे लिए मगफिरत तलब कीजिए। वावुल जमा है, ये वावुल जमा किस तरफ लौट रहा है? सर ये जो अल मुखल्लफून की तरफ। गुड। बि अलसिनतिहिम यक़ूलून के लिए क्या है? सर ये मुतल्लिक़ फ़ेल बन रहा है। वेरी गुड। अलसिनती जुमले में क्या मकाम रख रहा है? सर ये मुज़ाफ है। इराबी हालत क्या है? इराबी हल सर इसकी मजरूर मजरूर होने की अलामत क्या है? अलामत इसकी कसरा है। क्या तर्जुमा है यक़ूलून बि अलसिनतिहिम? वो कहते हैं अपनी जुबानों से। गुड। फ़हीमा, जी सर। यक़ूलून बि अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला ने एक जगह और जगह फरमाया है, क्या फर्क है दोनों में? नहीं, मुझे नहीं मालूम सर जी, मैं कोई अंदाजा भी नहीं लगाना चाहती। वो क्या हो गया, आप क्या कह रही हैं उसको, उस पे चली गई हैं, क्या उसे कहते हैं? बैक फुट पे। हाँ, नहीं नहीं, बैक फुट पे नहीं, बैक फुट कुछ और होता है। बैक फुट तो फिर पॉजिटिव चीज होती है, जी वो एक और होता है डिफेंसिव। नहीं सर, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है डिफरेंस, तो मैं खामखा ऐसी क्यों ही जोया बात क्या क्यों। मतलब है यक़ूलून बि अलसिनतिहिम व यक़ूलून बि अफ़वाहिहिम? उस्ताद जबानों से और मुंह से क्या नहीं समझ में आया उस्ताद। कौन बताएगा? यक़ूलून बि अलसिनतिहिम व यक़ूलून बि अफ़वाहिहिम, क्या फर्क है? चलें, आप जब आज क्लास एंड हो, कुरान मजीद खोलिएगा, दोनों आयत जहां जहां लिखी हुई हैं उसको देखिएगा, ठीक है। आपको अंदाजा होगा। उलमा जो बलागत के हैं वो ये कहते हैं यहाँ फ़र्क ये है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया है यक़ूलून बि अफ़वाहिहिम, वहाँ पे वो जो बात करने वाले थे उनका अंदाज तकब्बुराना था, जैसे मुंह भर भर के कुछ कहना, और हकीकत कुछ नहीं होना उसका, बस मुंह भर भर के कहना हाँ हम कर देंगे, देख लेंगे। और यहाँ पर है यक़ूलून बि अलसिनतिहिम, अपनी जबानों से कहते हैं। बाज़ उलमा ने इसका यह भी मतलब लिया है कि यहाँ पर जिनकी बात हो रही है असलन ये मुनाफिक नहीं थे, ईमान में कमजोरियां थी, मुनाफिक नहीं थे क्लियर कट बराह रास्त, ठीक है। और फ़हीमा, ये मिनल आराब कौन थे? सर जी ये अरब के देहाती इलाकों में रहने वाले बदवी लोग देहाती जो हैं। इलाकों में रहने वाले थे, 6 कबाइल थे। ये वो लोग थे जो मदीना के साइड पे रहते थे, ठीक है। जी
اطراف میں. جی کیونکہ منافق مدینہ کے اندر رہتے تھے. تو صحیح. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس لیے یہ من الاعراب جو ہے یہاں پر یہ منافق نہیں ہے، بلکہ یہ یعنی وہ لوگ تھے جو کمزور ایمان تھے. ہو سکتا ہے ان میں چند منافقانہ معاملات بھی ہوں، لیکن زیادہ تر معاملہ کمزور ایمانی کا تھا. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں. شبنم آئیے. جی ما سر، لیس فی قلوبہم جملے میں کیا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے سر. مفعول بن رہا ہے. اگر یہ مفعول بن رہا ہے تو ما کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ جر کے نصب کی جگہ پر ہے. نصب کی جگہ پر ہے. اور لیسا کا اسم کدھر ہے؟ اس میں مستتر ہے سر، ہوا کدھر لوٹ رہا ہے؟ ماں کی طرف. کیا ترجمہ ہے ما لیس فی قلوبہم؟ وہ جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. گڈ. فی قلوبہم جملے میں کیا ہے؟ یہ سر خبر بنے گا لیسا کی. ہاں جی خبر بنے گا. درخشاں شیخ. جی سر. قل فائل کیا ہے اس کا؟ سر انتا ضمیر مستتر. کیا ترجمہ ہوگا قل؟ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے. آپ کہہ دیجئے. فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. اب یہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ جملہ تو شرط کیا ہے اور جواب الشرط کیا ہے؟ سر فمن یملک لکم، ایک منٹ سر لوور ہینڈ کر دوں، دکھ نہیں رہا. من یملک لکم من اللہ شیئا. سر یہ جملہ تو شرط ہے. سارا خان جملہ تو شرط اور جواب الشرط بتائیں کیا ہے؟ سر پورا نفان تک جملہ تو شرط ہے اور بل رک کان جائیں اللہ بما درخشاں شیخ. سارا اوکے خان. سر. سر یہ جملہ تو شرط بنے گا ان اراد بکم ضررن او اراد بکم نفعن. گڈ. یہ بنے گا جملہ تو شرط. سنا درخشاں شیخ؟ جی سر. اور جواب الشرط کیا ہے سارا خان؟ فمن یملک لکم من اللہ شیئا. جواب الشرط مقدم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اوکے سر. اب پہلے ہم جملہ تو شرط کر لیتے ہیں پھر جواب الشرط پر آتے ہیں. درخشاں شیخ ان کیا ہے؟ جی سر حرف و شرط ہے سر. گڈ. ارادہ فعل ماضی ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ سر ہوا ضمیر مستتر. ٹھیک ہے گڈ. ضررن منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول ہے. گڈ. کیا ترجمہ ہوگا ان اراد بکم ضررن؟ اگر وہ ارادہ کریں آپ سے کسی برائی کا. ٹھیک ہے. او کیا ہوتا ہے؟ حرف و عطف ہے سر. حرف و عطف ہے تو یہ بمعنی کیا ہے؟ اور یا؟ یا سر. ٹھیک ہے. حرف و عطف ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سارا خان کیا نام ہے؟ اختیاری. حرف تخییر. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. اوکے. اراد بکم نفعا سیم ہے تو کیا ترجمہ ہوگا اراد بکم نفعا؟ یا وہ ارادہ کریں کسی نفع کا. ٹھیک ہے. فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اب بتائیے من کیا ہے؟ من سر استفہام ہے سر. استفہام ہے. گڈ. اور یملکو فعل مضارع ہے، فاعل کیا ہے؟ سر ہوا ضمیر مستتر. گڈ. شیئن منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول ہے. مفعول کس کا؟ سر یہ سر یملکو کا ہے. اور کوئی چیز ہے جس کا مفعول بن سکتا ہے یہ؟ نہیں سر تو اتنا وہی کیوں آپ فعل ہے. گھبرا رہی ہیں، اتنا کیوں ڈیلے کر رہی ہیں؟
क्या तर्जुमा है? फमन यमलिकु लकुम मिन अल्लाहि शैआ। बस किसकी बादशाहत होगी तुम्हारे तुम्हारे लिए अल्लाह से कुछ भी। सर समझ माला का यमलिकु कुदरत रखना, ताकत अच्छा रखना। कुदरत। कौन ताकत रखेगा, कौन कुदरत रखेगा तुम सब के लिए अल्लाह से किसी भी चीज की। यानी अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे तो कौन है जो किसी भी चीज को रोक सकता है? कौन है जो अगर तुम्हें कोई भी नफा दे सकता है? कौन है जो कोई भी तुम्हें नुकसान दे सकता है या नुकसान से बचा सकता है? कोई भी नहीं है। ये मतलब है इसका। बल खान अल्लाह जी बिमा तअमलून खबीरा। दरख्शां शेख, आपको सुनते सुनते 50 स्टूडेंट सो गए होंगे। नहीं सर सॉरी सर। नहीं, अगर यही अंदाज रहा तो मुश्किल हो जाएगा। जी सर। मुझे भी नींद आने लग गई थी इतने। अब आप खुद अपना सुनिएगा, जो आपने जवाब दिया है ना, ये वीडियो चला के ना अपना पोर्शन सुनिएगा और आपको खुद को भी नींद आएगी, ठीक है? जी सर सॉरी सर। थोड़ा एक्टिवनेस होती है, बंदा बात थोड़ा ना कॉन्फिडेंटली करें। इतनी घबरा के बात कर रही हैं आप कि जैसे कोई ना कोई स्टिक लेके आपके सर पे खड़ा हुआ है। जी अमीना हनीफ। जी सर। बल खान अल्लाह बिमा तअमलून खबीरा, बल क्या है? हर्फ इदराब है सर। हर्फ इदराब है। इदराब इब्ताली है या इंतकाली है? इंतकाली लग रहा है ना सर, आप इंतकाली चेंज है। करिए। जी मिस फहीमा साहिबा। सर मुझे भी इंतकाली लग रहा है क्योंकि अब नई बात शुरू हो रही है। जोया। जी उस्ताद मैं बताऊं। जोया सो गई है। जी उस्ताद। क्या है, इब्ताली की इंतकाली? नहीं समझ आया उस्ताद मुझे। फरीहा नोमान। जी प्रिया कहेंगी ए हुंदा की है इब्ताली और इंतकाली। ओके। जुबैदा मुनीर। जी जी उस्ताद ये इब्ताली है। इब्ताली कैसे है? इब्ताली क्योंकि उन्होंने तो इंतकाली की रीजन दे दी, आप इब्ताली की रीजन दें। जी नहीं इब्ताली इस वजह से है कि पिछली बात को इग्नोर करके दूसरी बात चला दी। अच्छा, इब्ताल का मतलब इग्नोर करना होता है? जी इब्ताल का मतलब किसी बात को बातिल करना होता है। जी बातिल बताना था। कौन सी बात को सॉरी बातिल उस्ताद। हो रही है जो आप कह रही हैं इब्ताली है? जी वो अमीना हनीफ, काना का इसम क्या है? जी लफ्ज जलाला। लफ्जुल जलाला, गुड। और काना की खबर क्या है? खाना की खबर खबीरन। गुड। बिमा तामलूना खबीरन के मुतल्लिक है, मुकद्दम किया गया ताकीद के लिए। माँ का सिला क्या है? तामलूना। तामलूना का फाइल क्या है? वावुल जमा। क्या तर्जुमा है बल खान अल्लाह बिमा तामलून खबीरा? बल्कि अल्लाह बाखबर है उसके बारे में जो अमल करते हो तुम सब। जो तुम सब अमल करते हो अल्लाह ताला उसके बारे में बाखबर है। यह अबताली है मिस फहीमा, ठीक है? जी सर। क्या अबताल हो रहा है, तलाश करें। फहीमा समझ आया? सर जी क्या या इसकी बात हो रही है कि जो नहीं मुझे नहीं समझ आया सर। देखिए उन्होंने नहीं क्या और कहा, शगलतना अमवालुना व अहलुना हाँ फस्तगफिर लना यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। ये जो उन्होंने बात की थी कि हमें हमारे अमवाल ने, हमारे घर वालों ने मसरूफ रखा, फस्तगफिर लना, हमारे लिए मगफिरत तलब की। अल्लाह ताला ने सारी बात की का इब्ताल कर दिया कि अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुम कर रहे हो। ये असल बात ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, असल बात कुछ और है और वो आगे आ रही है, ठीक है? जी सही ठीक ये है इब्ताल हुआ। ओके, ये है अगली बात जो बात बताई गई है। बल
ज़ननतुम अल्लन यनक़लिब अर्रसूल, बल्कि ये है इंतकाली, ठीक है। इंतकाली, जी सही है। इसे भी इब्ताली कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है फहीमा? ये वो पिछली बात जो उन्होंने शगलतना अमवालुना व अहलूना की, उसको बातिल किया जा रहा है। जी सही है, ठीक है। ठीक है, जी जी ओके। समीना अहमद, जी सर। आ गया आपका मुश्किल दौर। मेरा तो दिल ज़ननतुम का फाइल क्या है? सर जी तुम, जमीन तू, असल में तू फाइल है, ठीक है। तूफान। क्या जी, तर्जुमा है? बल ज़ननतुम, बल्कि तुम सब गुमान करते हो किया, माजी है, माजी है। बल्कि तुम सबने गुमान किया। क्या हो गया? अब इसमें भी मुश्किल है, बताइए। नहीं नहीं सर जी। बल्कि तुमने गुमान किया, क्या जी गुमान किया? वो बात आगे आ रही है। ये अन क्या है मिस समीना? मुश्किल सवाल आ गया आपके पास। अन मस्दरिया। वो इसीलिए मैंने कह दिया ना, आपके पास मुश्किल सवाल आ गया है। आपसे जी आसान चीज पूछी जानी चाहिए। ये बताइए लन क्या है? लन जो है ये हर्फ नस्ब है, ये नस्ब देता है फिर और क्या मुजारे करता है? करता है, नफी। नफी करता है। और क्या करता है? अ, जी मनसूब करता है फिर नफी मुजारे को, माजी नफी या मुस्तकबिल? ये नफी जो है ना, ये फिर उसको मदारी को जो है वो नहीं, माजी में ये ले जाता बताइए नफी में ये माजी में ले जाता है या मुस्तकबिल में? है। माजी में, माजी में। देखिए गड़बड़ हो गई ना, मुस्तकबिल में, सॉरी। मुस्तकबिल वो में। लम लेके जाता वो है लम माजी। है। ओके। जी हाँ। यनक़लिबा फेल मुदारे मंसूब है, मंसूब होने की अलामत बताइए किधर है? जी फतह। गुड। इसका फाइल किधर है यनक़लिब का? रसूल, अकेला रसूल बस? रसूल वल मोमिन। वल मोमिनूना। और जी इला अहलीहिम मुतअल्लिक़ फेल हो गया, जी अबदन ज़र्फ बन गया। सो मुझे इस बात का तर्जुमा बताइए, लन यनक़लिब अर्रसूल वल मुमिनूना इला अहलीहिम अबदा, इसका तर्जुमा करें। सर जी ये तो मुश्किल पूछ लिया, अपना कोशिश करती हूँ। क्या? हरगिज, हरगिज यनक़लिबु, हरगिज पलटने, हरगिज समिया पलटे, सुल्ताना, क्या तर्जुमा है? लन यनक़लिब अर्रसूल हरगिज वल हरगिज मुमिनूना इला नहीं, अहलीहिम अबदा। हरगिज नहीं लौटेंगे रसूल और ईमान लाने वाले अपने घर वालों की तरफ कभी भी। कभी भी। अब ये बताइए समिया सुल्ताना, अन क्या है? सर अन मुखफ़फ़ा मुसख्खल है। हाँ जी, अन मुखफ़फ़ा है। सो फहीमा क्या कहेंगे इस पूरी बात को ज़ननतुम के लिए? तो इस अन समेत ये सद्दा मसद्दा मफूलैनी हो जाएंगे। वेरी गुड। ज़ननतुम। सद्दा मसद्दा मफ़ऊलैन, यानी ज़ननतुम दो मफूल रखता है, तो ये जुमला पूरा सद्दा मसद्दा मफ़ऊलई बन गया, यानी उसकी जगह पर आ गया। ठीक है, जी गुड, माशाअल्लाह। फहीमा वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, चलें आयत भी आपके सामने आ गई है। जी ज़ुय्यिना ज़ालिका का फेले। जुमले, हाँ जी, जी 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 पूछिए। ज़ालिका का ज़ालिक जुमले में क्या मकाम है? नाइबुल फाइल है ज़ुय्यिना के लिए। इराबी हालत क्या है? महलन मरफू, महल्लन मरफू। मरफू। गुड। क्या तर्जुमा है वज़ुय्यिन ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम? और तुम्हारे दिलों में ये मुअय्यन कर दिया गया, या ये बात मुअय्यन कर दी गई, मुज़य्यन कर मुज़य्यन, दी गई। मुज़य्यन। मुज़य्यन, जी जी। तो ज़ालिका का इशारा किस बात की तरफ है? ये वाली बात के जो रसूल हैं और मोमिन है वो कभी भी लौटेंगे नहीं अपने घरों की तरफ। गुड। पिछली बात। जोया वज़ननतुम ज़न्न सौई, ज़ननतुम का फाइल क्या है? ता ज़मीर फाइल है उस्ताद। गुड। और ज़न्न सौ क्या है? उस्ताद ये इसके लिए मफूल मतलब बन जाएगा। गुड। क्या तर्जुमा है वज़ननतुम ज़न्न सौ? और तुमने बुरा गुमान किया। और तुमने बुरा गुमान किया। फरीहा नोमान, जी सर। कुंतुम कौमन बुरा, कुंतुम का इस्म किधर है?
سر اس تا ضمیر ہے. گڈ. اور خبر کدھر ہے؟ قوم بورا. بورا بھی خبر میں شامل ہے؟ سر یہ صرف موصوف ہو رہے ہیں ہاں تو یوں کریں گے نا، قومن. آپ قومن کو خبر بتائیں اور پھر بورن کو قومن کی صفت بتائیں. جی سر. کیا ترجمہ ہے صفت وہ ہے کنتم قومن بورا؟ اور کہ تم اس سر میں نے واؤ کا حالیہ لیا ہے یہاں پہ، اس حال میں کہ تم سب ہلاک ہونے والی قوم تھے. جی فہیمہ، واو کیا ہے؟ سر حالیہ بھی بن تو سکتا ہے ویسے، لیکن میں نے تو عطف لیا تھا اس کو. آپ نے عطف لیا ہے؟ کس پہ عطف کروایا ہے اس کو؟ اس پچھلے جملے پہ. پچھلے جملے پہ. گڈ. یہ واو عطف ہے، ٹھیک ہے. فریحہ جی سر. نعمان. جی سر. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دو خبریں دی ہیں. زُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. یہ دو باتیں ہیں تمہارے اندر. ایک ہی کہ تم نے بہت برا گمان کیا، دوسرا تم ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم. ٹھیک ہے؟ جی سر. اوکے. شبنم پوری آیت کا ترجمہ کر دیں، بل سے لے کر بورا تک. بلکہ تم سب گمان رکھنے بلکہ تم سب نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں پلٹیں گے رسول اور ایمان لانے والے یہ وہ اپنے کا ترجمہ کس اہل چیز کی کا کر طرف. رہی ہیں؟ یہ وہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ سوری سر، میں پھر سے کرتی ہوں. بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان لانے والے ہرگز نہیں پلٹیں گے اپنے اہل کی طرف ہمیشہ، اپنے اور گھر والوں کی طرف. اپنے گھر والوں. جی. آگے. اور مزین کیا وہ تمہارے دلوں میں اور تم سب نے گمان کیا برا گمان اور تم سب سر برن کا مطلب میں بھول گئی. اب نہیں بتا سکتا میں. اوکے آگے چلتے ہیں. عظما. جی استاد صاحب. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. مجھے یہ بتائیے جملہ تو شرط اور جواب الشرط کدھر ہے؟ ملم یومن برسولی ہی تک، یہاں تک استاد صاحب یہ جملہ تو شرط ہے. فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، یہ یہ جواب انا الشرط. ہے. فَإِنَّ یہ انا ہے، انا نہیں ہے، انا ہے. فَإِنَّا سے لے کر سعیرن تک جواب الشرط ہے. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیے یؤمن فعل مضارع کیا ہے، اعرابی حالت کیا ہے؟ استاد صاحب یہ مجزوم ہے. مجزوم ہے. جزم کی علامت کیا ہے؟ نون ساکن ہے. نون ساکن، یعنی سکون ہے. نون ساکن نہیں ہے، سکون ہے. استاد صاحب. نون ساکن کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر جگہ ہی آپ کو نون ساکن بتانا پڑے گا. سکون ہے. فائل کیا ہے؟ فاعل ہوا ضمیر مستتر ہے کدھر سر، لوٹ رہا ہے؟ من کی طرف لوٹ رہا ہے. ٹھیک ہے. من کون سا اسم ہے؟ استفہام یا اسم موصول؟ اس میں موصول ہے. اسم موصول ہے. من لم یؤمن باللہ ورسولہ کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں نہیں رکھتا. تو پھر لم کیا کرنے آیا ہے؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا. جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا. کیا کریں آپ کا بتائیے. استاد فَإِنَّا صاحب میں ابھی أَعْتَدْنَا لایا ہی، کیا کہہ رہی ہیں؟ استاد صاحب ابھی میں نے لایا ہی کہا ہے، دوبارہ جب آپ ترجمہ نے کیا پہلے نا رکھتا لایا. بولا. اچھا جی جی ٹھیک ہے، استاد صاحب ٹھیک پہلے ہے، رکھا کہا تو ٹھیک ہے دوبارہ بھائی، لایا. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ندا انصاری فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جواب الشرط پر فا کیوں آیا ہے؟ تو کیونکہ جملہ اسمیہ ہے یہ. گڈ. اسم انا کیا ہے؟ نا ضمیر ضمیر بارز کون سی، متصل منصوب مرفوع یا مجرور؟ نصب کی جگہ پر ہے. نصب کی جگہ پر. گڈ. اور خبر انا کیا ہے؟ اعتدنا للکافرین سعیرا. سعیرہ منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے اعتدنا کا. ویری گڈ.
आतदना का फाइल क्या है? ना ज़मीर बारिज मुत्तसिल। बारिज मुत्तसिल फी महली रफ नस्ब या जर? फी महली रफ। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हो गया इन्ना आतदना लिल काफिरीन सईरा? और बेशक हमने तैयार रखा है काफिरों के लिए आग, दहकती हुई आग। बिल्कुल, भड़कती हुई आग। जी। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति, क्या तर्जुमा है? और अल्लाह ही के लिए है जमीन और आसमान की बादशाहियत। आसमानों और जमीन की बादशाहत। तरतीब बरकरार रखें और जमा और अदद का फर्क भी। जी। तो शिबु जुमला जुमले में क्या बन रहा है? लिल्लाही। खबर मुकद्दम है सर ये। गुड, आगे बढ़ते हैं। मिसेस काशिफ। जी सर। यगफिरु लिमन यशाउ, यशाउ जुमले में क्या है? फहीमा, यशाउ क्या है? सिलतुल मौसूल है सर जी। सिलतुल मौसूल है। यगफिरु का फाइल क्या है? हुआ। इराब क्या है इसका? यगफिरु का सर जी मरफू है। मरफू की अलामत क्या है? दम्मा। यशाउ का इराब क्या है? ये भी मरफू है। क्या तर्जुमा हो गया यगफिरु लिमन यशा? वो बख्श देता है जिसे चाहता है। जिसे चाहता है बख्श देता है। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, क्या तर्जुमा होगा? और अजाब देता है जिसे चाहता है। युअज़्ज़िब का फाइल क्या है? हुआ। मन की इराबी हालत क्या है? नसब की जगह पर। और यगफिरु लिमन में मन की इराबी हालत क्या है? जर की जगह। जर की जगह पर। गुड। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, क्या तर्जुमा हुआ? और अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा जुमलों को निकाल लें हम। फहीमा, पहला जुमला कौन सा है? कौन सा निकालेंगी? सयकूलु लकल मुखल्लिफूना मिनल आराबी। कहाँ तक? अगर इसको भी सेपरेट जुमला कंसिडर करें, यहाँ तक एक जुमला हो गया। इसके उसके बाद नेक्स्ट बाद जुमला बताएं फहीमा। शगलतना अम्वालुना वहलुना। गुड। जोया, नेक्स्ट जुमला। उस्ताद शगलतना अम्बालुना व अहलुना। वो तो बता दिया फहीमा ने, सो रही हैं। नहीं उस्ताद, मुझे आवाज नहीं आई। अगला जुमला। फस्तगफिर लना। ओके, मुझे बताइए फहीमा, जी सर। तीनों जुमले में से कोई जुमला फी महली नस्ब है? जी सर जी। शगलतना अम्वालुना अहलुना। क्यों इसको फी महली नस्ब कह रही हैं आप? क्योंकि ये मकूलुल कौल है और वो मफूल मकूला की है। जगह पे। वेरी गुड। फरीहा नोमान, अगला जुमला। जी सर, यकूलूना बि अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम। गुड, ये अगला जुमला है। इसके बाद फरीहा नोमान एक और जुमला इसी के अंदर। जी सर, मा लैसा फी कुलूबिहिम। माँ को शामिल नहीं करेंगे, उससे अगला सिला देखें आप। जी सर, लैसा फी कुलूबिहिम। किसी जुमले का कोई इराब है इनमें से? सर ये भी मकूला बनेगा। नहीं, मकूला तो आया ही नहीं। ये तो सर। मकूला तो पिछला था, वही उसी बात की वजाहत की गई है। अच्छा जी फहीमा, सर। जी सर। ग्रामर के लिहाज से यकूलून बि अलसिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम, इसका एक मकाम बन सकता है, वो क्या? इस जुमले का इराबी तौर पे नहीं, ग्रामर के लिहाज से। सर या तो ये पिछले जुमले का, मैंने दो इसके लिए लिखे थे, या ये जुमला मुतर्जा है या ये बदल भी बन सकता है पिछले ये जुमले बदल के बन सकता है पिछले यकूल का। यकूल का। जी बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक हो गुड। गया। अच्छा पहचाना आपने। आगे बढ़ते हैं। उरूज उबैदुल्लाह, अगला जुमला जल्दी से। कुल फमन यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैयन इन अरादा बिकुम मिस दर्रन अव उरूज अरादा बिकुम उबैदुल्लाह, नफ़अन। कुल अकेला जुमला एक है, जी, मैंने कहा शायद सेपरेट पहला है। आपने कहा नहीं, आपने सब बीच में ही दाखिल कर दिया। ये अलग है, इसको अलग रख दें। इसके बाद नेक्स्ट पे चलें। जी। फमन ठीक है, नेक्स्ट यमलिक। ये है यमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैया। ठीक है, जी उस्ताद। अगला बताएं। इन अरादा बिकुम दर्रन अव अरादा बिकुम नफ़अन। फहीमा, कोई जुमला ऐसा है अल्लाह जो ताला। फी महल्ली जज्म हो?
जी सर जी, अरादा बिकुम नफ़आ, ये वाला जवाब अरादा शर्त बिकुम है। दर्रन और अरादा बिकुम नफ़ा, क्यों? क्योंकि इन शर्तिया है। जी ओके गुड। अगला जुमला है बल कान अल्लाहु बिमा तअमलूना खबीरा, यानी कान अल्लाहु बिमा तअमलूना खबीरा, ये जुमला है और इसका कोई एराब नहीं है। फिर इसके अंदर एक और जुमला है तअलमूना खबीरा, ये भी सिलतुल मौसूल है, कोई एराब नहीं। आगे चलते हैं। बल ज़ननतुम अन लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा, ये एक जुमला है। इसके अंदर एक जुमला है लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा। फिर है ज़ुय्यिना ज़ालिका फ़ी क़ुलूबिकुम, तो ये एक जुमला है। फिर है वज़ननतुम ज़न्न सौ, फिर है कुंतुम कौमन बूरा। ये तीनों जुमले यानी अतफ हो रहे हैं एक दूसरे पर, और पहला जुमला ज़ुय्यिना ये इस्तेनाफिया है, इसलिए इसका कोई इराब नहीं। बल ज़ननतुम से लेकर भी जुमला इस्तेनाफिया है, कोई इराब नहीं। फ़ईमा लन यनक़लिबर रसूल वल मुमिनूना इला अहलिहिम अबदा, इसका क्या इराब है? जी सर, ये होगा मुहल्लन मरफू, क्यों? खबर है ये अन मुखफ़फ़ा की, वेरी गुड। और अन का इस्म इस ज़मीर शान महजूफ। शाद महसूफ है जी। ओके जी, आगे है मन लम युमिन बिल्लाहि व रसूलिही, एक जुमला है। फ़इन्ना आतदना लिल काफिरीना सईरा, दूसरा जुमला है। बल्कि इसके अंदर ये होगा यहाँ दो से, जुमले। ये लम से लेकर मन को दाखिल नहीं करेंगे, ये है सिलतुल मौसूल बनेगा ना जी बिल्कुल। यहाँ तक। ओके। और इसके अंदर फिर एक और जुमला है, वो क्या है? युमिन युमिन बिल्लाहि, बिल्लाह, ये क्या जुमला कहलाएगा? सिलतुल मौसूल ऐसे ही या जी जी नहीं? बिल्कुल। नहीं नहीं, वो लम के समेत सिलतुल मौसूल होगा ना। लम के समेत सिलतुल मौसूल, चलिए एक जुमला है। और दूसरा जुमला है इन्ना आतदना, ये जुमला इस्मिया। इसके अंदर एक और जुमला है, जुमला फेलिया, खबर के तौर पर फी महल रफा। अच्छा जी, उसके बाद लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, इस्तेनाफिया जुमला है। फिर यगफिरु लिमन यशाउ, ये इस्तेनाफिया जुमला है, अलग है और कोई इसका इराब नहीं है। इसमें यशाउ अलग जुमला है। फिर वयुअज़िबु मन यशा, इसका अतफ हो रहा है यगफिर पर, और इसके अंदर एक अलग जुमला है यशाउ। फिर है कान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, ये अलग सेंटेंस है, इसका भी कोई इराब नहीं है, इस्तेनाफिया जुमला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं ज़रा इसकी तफसीर पर। तो तफसीर इसकी ये है, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला हमेशा हमें गलतियों से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी, जो कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सुलह हुदैबिया के लिए आप तशरीफ़ लाए। अब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और ख़बर दे रहे हैं कि आगे कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ कहेंगे, जब आप उनके पास जाएंगे तो उनका क्या जवाब होगा। यानी देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही बता दिया गया, पहले ही खबर दे दी गई कि जब आप जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे जो आपके साथ नहीं आए थे, तो वो क्या वजह देंगे। तो फरमाया गया कि सयक़ूलु लकल मुखल्लफ़ून मिनल आराबी, देहातियों में से जो पीछे छोड़े गए, वो आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे? शगलतना अम्वालुना व अहलूना, हमें हमारे मालों और हमारे घर वालों ने मसरूफ़ रखा, फस्तगफिर लना, हमारे लिए मग़फ़िरत तलब कीजिए। यानी वो अपना उज़र पेश करेंगे। क्या उज़र दे रहे हैं? यानी हमारे माल और हमारे घर, यानी हमारे घर वालों ने हमें किस बात से मसरूफ़ रखा, यानी हम उनके ख्याल ध्यान में मसरूफ़ रहे। और क्या ये मसरूफ़ रखा जाना अल्लाह ताला के मामलात से दूर रखना, इसका दुरुस्त अमल है? ये गलत अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस तरह की बातों के बारे में और भी आयात नाज़िल फरमाई हैं। यानी ये अगर किसी को किसी का माल कमाना अल्लाह से दूर रख रहा है, कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोज़ा भी नहीं रख रहा, वो हज भी नहीं करता, वो ज़कात भी नहीं अदा करता, वो अपने माल कमाने या अपने घर वालों के मामलात को संभालने में इतना मसरूफ़ है, इतना मसरूफ़ है कि उसको अल्लाह भी याद नहीं है। यहाँ भी वही बात हम तक पहुंचाई गई है कि वो भी क्या जवाब देंगे कि हमारे अम्वाल ने और हमारे घर वालों ने हमें मसरूफ़ रखा, यानी हम अल्लाह की राह में नहीं निकल सके इस मसरूफियत की बिना पर। और ये ऐब है, ये दुरुस्त नहीं है,
یہ وجہ نہیں دی جا سکتی کہ میں چونکہ جی نوکری کرتا ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، میں نوکری کرتا ہوں اس لیے میں دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، میں نوکری کرتا ہوں، میں گھر والوں کے خیال میں مصروف ہوتا ہوں، بس نماز پڑھی جائے گی۔ آدھے سے زیادہ پاکستان اسی معاملے میں بھرا ہوا ہے، سستیاں ہیں خیر، لیکن اگر آپ ان سے وجہ پوچھیں گے او یار بس کم ہوندا ہے کی کریے، پھر وہ نوکری بھی تے کرنی ہے، سارا دن ریڑھی چلانی ہوندی ہے، سارا دن دکان تے بہنا ہوندا ہے، کون پڑھے نمازاں؟ اتنے نماز پڑھن جاؤ ادھے گھنٹے دا نقصان ہو جاندہ ہے دکان دا، نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ لگ تے پتہ جانا روزے قیامت پھر کہ نقصان کون پورا کرے گا۔ پھر وہ کیا کہیں گے؟ فاستغفر لنا۔ اب علماء نے جو بلاغت کے ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ یہاں پر بڑا پیارا سا نکالا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شغلتنا الاموال، بلکہ انہوں نے اموالنا کہا ہے۔ اگر میں سوال کروں فہیمہ آپ سے کہ اموالنا اور الاموال کہنے میں کیا فرق ہے؟ سر جی اموالنا اسپیسیفک ہو جائے گا کہ ہمارے اموال نے ہمیں مصروف رکھا، یعنی شاید اور اگر الاموال ہو تو کیا ہوگا؟ تو وہ ان کے اسپیسیفک تو نہیں ہوں گے، یعنی چلیں ان کو تو مصروف ان کے اموال۔ جی اس کی وضاحت علماء گرامر یہ دیتے ہیں کہ الاموال ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اموال کمانے میں، مال کمانے میں، اچھا اور یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس عذر کے قبولیت میں گنجائش ہے، نہیں جی جی یہاں وہ حفاظت کہہ رہے ہیں، جی جی شغلتنا اموالنا و اہلونا، یعنی اپنے اموال کی حفاظت اور گھر والوں کی حفاظت نے ہمیں مصروف رکھا، یعنی ہم ان کے بارے میں خوف زدہ تھے کہ ہم اگر چلے گئے تو یہ پیچھے ہمارا مال نہ ضائع ہو جائے، کوئی چوری نہ کر لے، ہمارے گھر والوں کو نہ نقصان پہنچا دے، اس لیے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور اگر وہ کہتے شغلتنا الاموال، مطلب ہوتا مال کمانے نے ہمیں مصروف رکھا، تو یہ عذر کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کو مال کمانا دین کے لیے چھوڑنا پڑے گا آپ سے اگر ڈیمانڈ کی جائے گی، بالکل، اور اگر ضروری ڈیمانڈ ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے بڑھ کر اور کیا ڈیمانڈ ہو سکتی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو ان کے دل میں نہیں ہے، یعنی دل میں بات اور ہے۔ مجھے بتائیے فہیمہ یہ کس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہی جو انہوں نے عذر تراشا کہ ہمارے مال اور اہل نے ہمیں مصروف رکھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ آنے سے منع نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے ہی نہیں تھے جانا ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور کوئی وجہ؟ عروج عبید اللہ، اور کوئی وجہ؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کہ وہ مطلب لڑنا نہیں چاہ رہے تھے۔ بہرحال تو علماء جو ہیں وہ تفسیر میں جاتے ہوئے وہ اس پوائنٹ پر پہنچے ہیں، دو گروپس ہیں مفسرین کے، دونوں کی الگ آراء ہیں۔ ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، یہ اس بات کے بارے میں شغلتنا اموالنا و اہلونا۔ مفسرین کا دوسرا گروہ ہے وہ کہتا ہے اس کے متعلق بھی ہے، اور وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں فاستغفر لنا، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ فہیمہ سمجھی ہیں؟ جی 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 سمجھ گئی سر جی، کہ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ فاستغفر لنا، یہ بھی خالی وہ زبان سے کہہ رہے ہیں، دل میں ان کے یہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، جی جی، دل میں ان کے یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں بس ٹھیک ہے عذر دے کے اور کہہ دیں کہ ہماری مغفرت کریں، جان چھڑوائیں، یہ بات بھی وہ دل سے نہیں کہہ رہے۔ صحیح، پہلے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اتنی بات کو رکھیں نا شغلتنا اموالنا و اہلونا، یہ ہے ان کے السنتہم والی بات، اور فاستغفر لنا یہ بات انہوں نے اگر دل سے کہی ہے تو یقیناً معاملہ سیدھا ہو جائے گا، عذر بھلے جھوٹا دے دیا انہوں نے، لیکن اگر مغفرت طلب کرنے میں سچے ہیں تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو علماء دیکھیں کس طرح سوچتے ہیں۔ اوکے آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، یعنی جب یہ آپ سے کہیں تو آپ کہیے گا
فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. یعنی انہوں نے کیا عذر پیش کیا تھا فہیمہ؟ اموالنا و اہلونا ہمارا معاملہ. اور اگر جی اللہ تعالیٰ ان کے مالوں کو اور ان کے گھر والوں کو ان کی موجودگی میں ہی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا روک سکتے ہیں؟ کوئی نہیں روک سکتا. جس بالکل وجہ سر سے وہ رک رہے ہیں، جو وجہ پیش کر رہے ہیں، یہ وجہ ان کی موجودگی کے باوجود اگر اللہ چاہے کہ نقصان پہنچنا ہے تو پہنچ کر رہے گا، بے شک بالکل. اور اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کے مالوں میں اضافہ ہونا ہے، ان کے گھر والوں کے معاملات کو بہتر ہونا ہے تو ان کی غیر موجودگی میں بھی ہو جائے گا. بالکل. تو دین کے کام کو روکنا اس طرح کے خوف کو لے کر کہ کہیں میرا دین کے کام کرتے ہوئے یہ فلانا نقصان نہ ہو جائے، تو ایسی بات انسان کو نہیں سوچنی چاہیے. کوئی قدرت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ سب کرنے والا ہے. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرہ. بلکہ یہ جو کچھ تم یہ کہہ رہے ہو نا، یہ جو عذر وغیرہ پیش کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے تمام اعمال سے وہ واقف ہے. پھر اللہ نے فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. یہاں پر علماء نے ایک اور نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں سے جو بات شروع ہوئی ہے نا سیقول لک المخلفون، یہ صحابہ کرام کی تعلیف قلبی بھی ہوئی ہے. یہاں پر فہیمہ بتا سکتی ہیں وہ تعلیف قلبی کیا ہوئی ہے؟ نہیں سر جی. تعلیف القلب یعنی دلوں کو سکون پہنچانا. صحابہ کے دلوں کو سکون بھی پہنچایا گیا اس بات کے ذریعے. وہ کیسے؟ یعنی اس بات سے سر جی کی جو آگے آ رہی بل ظننتم ہاں ان جی، لن سیقول ينقلب لک المخلفون سے لے کر صحابہ کو بھی ایک تسلی دے دی گئی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے لیے آنے کی پکار لگائی تھی نا. جی بالکل. سارے تو نہیں آئے، نہیں آئے بالکل. پیچھے آیات نازل ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم والی آگے آنے والی ہیں. اس سے پچھلی آیت تھی کہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. جی یہ تو صحابہ کو خبر دے دی گئی نا. بالکل. اب صحابہ یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو نہیں آئے ان کا کیا ہے؟ ان کو بھی تو کوئی سزا وغیرہ ہونی چاہیے نا کہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنی نہیں تھی. جی. تو علماء مفسرین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تعلیف قلبی بھی کر دی گئی کہ صحابہ کو بھی اصل میں خبر دے دی گئی جو ساتھ آئے تھے 1400 لوگ، کہ جو نہیں آئے ان کے لیے بھی سن لیں، وہ بھی ذرا کان لگائیں کیا ہوا ہے. آگے ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا. بلکہ یہ ہے اصل بات جو الاعراب کے دلوں میں تھی کہ رسول اور مومنین یہ جو مکہ جا رہے ہیں یہ واپس نہیں لوٹنے والے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو 1400 ہیں. آگے کفار قریش جو ہیں اور کفار مکہ جو ہیں ان کی تعداد زیادہ، ان کے اور گروہ ہیں، ان کے حلیف ہیں، وہ تو پہلے ہی غصے میں ہیں ان پہ، تو وہ ان کو چھوڑیں گے، اور یہ تو لڑنے کی تیاری کر کے بھی نہیں جا رہے ہیں. سب کچھ ان کو پتا تھا. تو وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ انہوں نے بچ کے نہیں آنا. کیوں مس فہیمہ؟ بالکل سر جی. اور انہوں نے تاکید، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تاکیدی کیفیت کو بیان کیا ہے. لن اور ابدن، یعنی وہ کتنے شور تھے اپنے خیال میں کہ یہ نہیں ہونے والا. بالکل. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ. کیا یعنی اصل میں تمہاری کچھ رغبت اسی طرف تھی کہ یہ ہوگا، واپس نہ لوٹے. جی یہ ہوگا، خوف کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے. اس چیز کو شیطان نے تمہارے دل میں کیا کیا؟ پکا کر. بعض نے اس کا یوں بھی لیا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ یہ چیز یا یہ بات ان کو محبوب تھی کہ ایسا ہو جائے، اور اس گمان کو شیطان نے ان کے دل میں مزین کر دیا، پکا کر دیا، اس لیے وہ نہیں نکلے. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ. کتنا برا گمان کیا تم نے. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. تم تو ہو ہی ہلاک ہونے والی قوم. یہ جو آیات ہے نا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کوئی عذاب کی خبر دی ہے فہیمہ؟ براہ راست عذاب براہ راست تو نہیں ہے. لیکن یہ جو آیات ہے نا، یہ آیات ان کو جھنجھوڑنے والی ہیں.
کہ وہ جو الاعراب جو ہے نا وہ سیدھے ہو جی جائیں، وہ بالکل سن لیں، وہ اپنے آپ کو درست کر لیں کہ ایمان کی کمزوریاں ان کو دور کر لیں. ان آیات میں ان کو جھٹکا دیا گیا ذرا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن، اسی لیے براہ راست کچھ نہیں آیات آئی ہیں. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. یعنی یہ جو کچھ وہ سوچ رہے تھے یہ ایمان کی کمی کے باعث یا ایمان میں نقص کے باعث تھا، تو یہ سن لیں وہ یہ بات کہ من لم یؤمن باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. یعنی اب یہاں دیکھیں پھر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا اعتدنا لہو. دیکھیں جملہ شرط ہے نا، جی جی جواب شرط ہو سکتا تھا نا، انا اعتدنا لہو سعیرا، لیکن کیا آیا ہے انا اعتدنا للکافرین. کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کو مخصوص نہیں کیا گیا. جو بھی ایسا ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا نا. کافر ہوگا بالکل. تو اس لیے ان سب کو داخل کیا گیا کہ من لم یؤمن باللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو وہ کافر تصور ہوا. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور یقیناً پھر ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار رکھا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بادشاہت زمین و آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. دیکھیں پچھلی آیات تھی بخشش کے اعلانات ہوئے نا، جی اور اس آیات میں سائرن کی بات کی گئی، جی تو دونوں کو جمع کر دیا گیا کہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. لیکن یہاں پر یہ واضح رہے کہ اس کا بخشنا کیا ہے فہیمہ، عدل یا فضل؟ فضل سر جی، فضل ہے. اور اس کا عذاب کیا ہے، عدل یا ظلم؟ عدل. عدل. وہ ہمیں بخشتا ہے عدل کے ذریعے نہیں، فضل کے ذریعے. فضل کے ذریعے. اگر بات عدل پر آئی تو پھر تو بچنا ہی نہیں ہم نے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اس کا مطلب ہی یہی ہے، یا اللہ ہمارا آسان حساب لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جس کی اس حدیث کی تشریحاً اس حدیث کا کہ جس کا حساب ہوا وہ تو گیا، بالکل، اور جس کا حساب آسان ہوا یعنی اس سے کچھ چیزوں کو اگنور کر دیا گیا تو اس کا معاملہ کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو مغفرت فضل کے ذریعے ہوگی اور عذاب عدل ہوگا. جب عدل ہوگا تو پھر عذاب ہوگا، اور فضل ہوگا تو مغفرت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرما دیا ہے کہ جن کے دلوں میں گڑبڑ ہے وہ یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. ابھی بھی ٹھیک ہو جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. اور اگر وہ جو خاص طور پہ اعراب تھے، یہ باتیں ان کو سنائی جا رہی ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور ان کو بتایا جائے گا کہ تمہارے بارے میں یہ آیات نازل ہو چکی ہیں، تو یقیناً اگر ان کے دلوں میں تھوڑا تھوڑا بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنی اصلاح انہوں نے کر لی ہوگی کہ اچھا ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے غیبانہ خبریں ساری دے دی ہیں، ہم نے تو یہی کچھ کہنا تھا اور یہی اللہ نے ان کو پہلے سے بتا دیا ہوا ہے. تو اس سے ایمان والوں کا ایمان میں پھر بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ تو معاملہ بڑا پکا ہے. تو الحمدللہ جی، انشاءاللہ اگلی کلاس عید کے بعد ہوگی. اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیجیے گا، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے. آخری جو 10 دن ہیں ان سے خوب فائدہ اٹھائیے گا، خوب نفع اٹھائیے گا، اور خوب اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کتاب میں، دعاؤں میں، اذکار میں مشغول رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور کوشش کیجیے گا جتنا کم بولا جائے اتنا ہی اچھا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.